سکون سے رہنا سکھا دیا، ہنس ہنس کے ظلم و جور بھی سہنا سکھا دیا۔ شبیر تیری پیاس نے محشر کی شام تک، شبیر تیری پیاس نے محشر کی شام تک آنکھوں کی ہر فرات کو بہنا سکھا دیا۔ اب میں ملتمس ہوں عالی جناب قبلہ مولانا عامر عباس حمدانی صاحب سے کہ وہ ممبر پر آئیں اور خطاب فرمائیں۔ قبلہ کا موضوع خطاب خطبہ فدق کی روشنی میں تفسیر دین و اسلام ہے۔ بآواز بلند تر صلوات۔ اس کو تھوڑا ڈھیلا کرنا بس صلوات بر محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ ایک تو سارے محبت فرمائیں، بالکل قریب تشریف لے ہیں، سارے ماشاءاللہ آگے آگے تشریف لے ہیں اپنی اپنی دعا و مناجات کی قبولیت کے لیے، مومنین کے گھروں میں خیر و برکت کے لیے، مومنین کی اولادوں کے نیک اور صالح ہونے کے لیے، اہل ایمان اور اہل اسلام کی محافظت کے لیے مل کر خاندان سیدہ پہ بلند تر صلوات۔ دنیا کے جس جس کونے میں محبین اہل بیت ان پاکیزہ عبادات میں مصروف عبادت ہیں، سب کی جان و مال کی حفاظت کے لیے بلند تر صلوات۔ اللہم صل علی یہ مسجد و یہ درسگاہ تا قیام امام زمان آباد و شاد رہے، اس دعا کی قبولیت کے لیے اور صاحبان تعاون کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے بلند تر صلوات۔ اللہم صل علی مرحومین کی بلندی درجات اور منازل قبر کی آسانی کے لیے اللہ ان کی روحوں کا مسکن وادی سلام کو قرار دے، اللہ ان کی منازل قبر آسان فرمائے، اللہ منازل برزخ آسان فرمائے، اللہ بروز محشر شفاعت آل محمد نصیب فرمائے۔ اس دعا کی قبولیت کے لیے بھی بلند تر صلوات۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للمنافقین۔ الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم ملعونين۔ أما بعد فقد قال الحكيم في القرآن المجيد وقوله الحق وهو أصدق القائلين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد۔ قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم
الفاطمۃ بضعۃ منی من احبہا فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ ومن اذاہا فقد اذانی ومن اذانی فقد اذى اللہ۔ بلند تر صلوات پڑھے محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، بلند تر صلوات اللہ۔ میرے ساتھ قابل احترام بزرگوں، عزیز و دوستو، اللہ کی عطاؤں میں سے بہترین عطا، اللہ کے لطف میں سے بہترین لطف، اللہ کی نعمتوں میں سے پاکیزہ نعمت اور اللہ کی رحمتوں میں سے کمال رحمت کا نام فاطمہ۔ اللہ ہر شخص کو محب سیدہ نہیں بناتا، اللہ جس پہ راضی ہوتا ہے اسے زہرا کا محب بناتا ہے۔ اور اگر اس کو میں بدل کر یوں سمجھانا چاہوں کہ اللہ جس کی بخشش چاہتا ہے اسے زہرا کا شیعہ بنا کر بخشش کا سامان مہیا کرتا ہے۔ میرے محترم سامعین، سیدہ کی ذات کوئی کمال ذات ہے۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ ہر اولاد کی تسلی، تشفی اور امیدگاہ اس کے والدین ہوتے ہیں، اور والدین میں سے بھی ماں، چونکہ اولاد کے ساتھ ماں کا ایک خاص ربط ہے۔ میں سیدہ کی عظمت پہ اس سے پیارا جملہ تلاش ہی نہیں کر سکا کہ پوری کائنات کی اولاد کی امیدگاہ اس کے والدین بنے۔ مصطفیٰ اور خدیجہ کی امیدگاہ کو فاطمہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو پیدل بات نہیں ہے، بہت بڑے عالم ہیں ہمارے مکتب کے، علامہ ذیشان حیدر جوادی نور اللہ مرکزہ، کہتے ہیں کہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ اپنے حجرے میں محو گفتگو تھیں، اور آپ جانتے ہیں کہ مخاطب کے لیے مخاطب کا ہونا ضروری ہے۔ گفتگو کے لیے سامنے سویا ہوا بھی ہو تو گزارا ہوتا ہے، لیکن ہونا چاہیے جی۔ تو بی بی خدیجۃ الکبریٰ اپنے حجرے میں باتیں کر رہی تھیں۔ پیغمبر خدا بی بی کے حجرے میں آئے تو فرمایا، اے ملیکۃ العرب، یہ خود کلامی کب سے شروع کر دی؟ اللہ کے نبی، نہیں میں تو خود کلامی نہیں کر رہی۔ کہا خدیجہ، مخاطب کے لیے مخاطب کا ہونا ضروری ہے، تیرے سامنے تو کوئی اور ہے نہیں، کس سے باتیں کر رہی ہو؟ کہتی ہیں یا رسول اللہ، خود سے باتیں نہیں کر رہی، جب بھی میں تنہا ہوتی ہوں اس مولود سے باتیں کرتی ہوں جو میرے بطن کے اندر موجود ہے، جو بطن مادر میں ماں کو تسلی دے۔ اور پھر یہ جو لفظ ہے، یہ جو حدیث ہے، 1,24,000 انبیاء معصوم ہیں، 12 امام معصوم ہیں، 313 رسول معصوم ہیں، 5 اولی العزم معصوم ہیں، اور بڑی بڑی عزت والی بیویاں بھی کائنات میں گزری۔ عمران کی بیٹی مریم، حضرت عیسیٰ کی ماں آسیہ بنت مزاحم، حضرت سارہ، حضرت حاجرہ، زینب بنت علی، سکینہ بنت الحسین، فاطمہ بنت الحسین، آل بیت کی مائیں، آئمہ کی مائیں، نبیوں کی مائیں۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے سامعین کہ ہر گود میں اللہ نبی نہیں بھیجتا ہے، پہلے گود چنتا ہے، پہلے گود کا انتخاب کرتا ہے، پھر اس میں نبی اور امام بھیجتا ہے۔ لیکن قربان جاؤں سیدہ کی عظمت پر
کسی نبی نے اپنی بیٹی کو وہ لفظ نہیں کہے، نہ کسی امام نے کہے جو مصطفیٰ نے اپنی زہرا کو کہے، اور وہ لفظ کیا تھے؟ الفاطمۃ ام ابیہا، فاطمہ رشتے میں بیٹی ہے، اور مصطفیٰ کہتا ہے کہ فاطمہ تو میری ماں ہے۔ اور یہ کمال لفظ ہے، تھوڑی توجہ چاہتا ہوں۔ عربی کا لفظ ہے۔ میں نے گفتگو میں عرض کیا ہے کہ ہر اولاد کی تسلی، تشفی اور امیدگاہ اس کے والدین ہیں، لیکن سیدہ کا کمال کیا ہے کہ یہ ملیکۃ العرب کے لیے بھی تسلی ہے اور محمد مصطفیٰ کے لیے بھی تسلی ہے۔ اس لیے پیغمبر نے فرمایا الفاطمۃ ام ابیہا، فاطمہ اپنے بابا کی ماں۔ عربی کا لفظ ہے نا، آپ کی اردو میں کیا کہتے ہیں؟ امی، اماں، ماں، عربی میں کہتے ہیں جس کا ایک معنی یہ ہے کہ وہ بدن جس سے بچہ پیدا ہو، وہ گود جس میں بچہ آئے۔ لیکن لغت والے کہتے ہیں نہیں، کو کیوں کہتے ہیں؟ کہ اس لیے کہ وہ ٹھکانہ ہوتا ہے جس سے بچے کو امید ہوتی ہے جو بھی مانگوں گا مجھے اس ٹھکانے سے مل جائے گا۔ سامعین، پیغمبر خدا نے یہ کہہ کر کمال سیدہ کو بیان کیا، الفاطمۃ ام ابیہا، فاطمہ اپنے بابا کی امیدگاہ ہے۔ تو مجھے کہنے کا حق دو، جو کائنات کی امیدگاہ ہو اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، جو مصطفیٰ کی امیدگاہ ہو اسے فاطمہ الزہرا کہتے ہیں۔ اور عام شخصیت نے جس بی بی کا مقام، میں نے کئی دفعہ بی بی کے اسماء پر مجلس پڑھی ہے، سامعین یہ لطف ہے کہ اللہ نے جس کے نام خود چنے، اللہ نے جس کے ناموں کا انتخاب کیا، ایک نام ہے بی بی کا فاطمہ، جس کو آپ سنتے ہیں اکثر مجالس میں۔ جب میرے چھٹے امام سے پوچھا گیا یا ابن رسول اللہ، اب کی دادی کو فاطمہ کیوں کہتے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ فاطمہ کے معنی ہیں بچانے والی۔ مولا کس کو کس سے؟ فرمایا اپنے شیعوں کو جہنم کی آگ سے۔ دوسرا نام ہے بی بی کا محدثہ، اور یہ بھی کوئی عام لفظ نہیں۔ چھٹے امام سے سوال کیا گیا لما سمیت فاطمہ محدثتاً، آقا آپ کی دادی کو محدثہ کیوں کہتے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ میری دادی کے نام کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح آسمان کے ملائکہ آسمان سے اتر کر مریم بنت عمران سے باتیں کرتے تھے، اسی طرح میری دادی زہرا سے بھی باتیں کرتے تھے۔ اور پھر جب ملائکہ اترتے نا تو بی بی کو خطاب کرتے، یا فاطمہ ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی النساء العالمین، اے فاطمہ تیری عزت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ نے تجھے چنا ہے، طیب و طاہر بنایا، عالمین کی عورتوں میں سے منتخب کیا۔ اور بی بی جواب میں کہتی ہیں اللہ کے ملائکہ، کہ اللہ نے مریم بنت عمران کے لیے نہیں کہا کہ مریم بنت عمران کو میں نے ان کے زمانے کی عورتوں پر فضیلت دی ہے؟ ملائکہ کہ عرض کرتے اے بنت پیغمبر یہ سچ ہے کہ مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہیں، لیکن یہ بھی سچ ہے مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہے، اللہ نے آپ کو مریم کے زمانے کی عورتوں کی سردار بھی بنایا ہے، اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار بھی بنایا ہے، اور عالمین کی عورتوں کی سردار بھی بنایا ہے۔ اور اس لیے حضرت اقبال علیہ رحمہ کی وہ معروف نظم ہے نا فارسی کی، جس میں فرمایا مریم از یک نسبت عزیز، زہرا از سے نسبت عزیز۔ مریم کو ایک معیار ہے، ایک نسبت ہے جس کی وجہ سے بی بی مریم کا مقام بلند ہے، اور وہ نسبت کیا ہے کہ مریم معصوم کی ماں ہے، ایک معصوم نبی کی ماں ہے۔ اور سیدہ کیا ہے؟ فرمایا سیدہ کو تین نسبتیں ہیں، کیا؟ یہ معصوم کی بیٹی بھی ہے، معصوم کی بیوی بھی ہے، اور معصوم کی ماں بھی ہے۔ اور اسی لیے میرے 12ویں امام ارشاد فرماتے ہیں لوگوں ہم 11 بیٹے زہرا کے، نانو حجج اللہ علی خلق اللہ، ہم اللہ کی عام مخلوق پر حجت ہیں۔
ہم پر کون حجت ہیں؟ 11 امام. اور فرمایا ہماری دادی زہرا ہم 11 اماموں پر حجت ہے. جو اماموں پر حجت ہو. سامعین گرامی قدر ایک بی بی کا نام ہے صدیقۃ الکبریٰ. اسی سے میں اپنے موضوع کا آغاز کروں گا. صدیقۃ الکبریٰ. ہمیں کسی سے جھگڑا نہیں اور ہمیں کسی سے جھگڑا کرنا بھی نہیں چاہیے. سیانے بنے. سوشل میڈیا کا استعمال سوچ کے کیجئے. لعنت کو پتہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. اسے TCS مت کیجئے اور انداز قرآن کا اختیار کیجئے. قرآن نے ظالم کا نام نہیں بتایا، ظالم پر لعنت کی ہے، اور جہاں ظالم بستا ہے لعنت اس کے گھر پہنچ جاتی ہے. اسے بتانے کی ضرورت نہیں. رہ گئی بات کہ کسی کے ہاں کس کا کیا مقام ہے تو ہمیں اسے چھیڑنے کی ضرورت بھی نہیں. کون کس کو صدیق مانتا ہے؟ سر آنکھوں پر. کون کسے صدیقہ کہتا ہے؟ سر آنکھوں پر. لیکن یہ خیال رہے جنہیں لوگ کہیں وہ اور ہیں، جنہیں رب بنائے وہ اور ہیں. اور بی بی کا نام ہے صدیقۃ الکبریٰ، جس کے لغت کے علماء نے کئی معنی لکھے. ایک معنی لکھا صدیقۃ متوجہ بیٹھے ہیں میری بات پر. ایک معنی لکھا صدیقۃ الکبریٰ، سچ بولنے والی. آیت اللہ محمد کاظم قزوینی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ معنی بہت چھوٹا ہے. مصطفیٰ کی بیٹی کا مقام بہت بلند ہے. دوسرا معنی لکھا گیا جس کی زندگی میں کبھی جھوٹ آیا ہی نہ ہو. کہ یہ معنی بھی بہت پیچھے ہے، سیدہ اس سے بھی آگے ہے. تیسرا معنی لکھا گیا جو اپنا ہر معاملہ اپنے رب کے سپرد کر دے. کہ یہ معنی بھی پیچھے ہے، سیدہ کی ذات اس سے بھی آگے ہے. اور ایک کمال معنی لکھا گیا صدیقہ، جو اللہ اس کے رسول اور اس کے ولی کی مطیع بن کے زندگی گزارے. کہ یہ معنی بھی پیچھے ہے، سیدہ اس سے بھی آگے ہے. اور ایک کمال معنی لکھا گیا کہ صدیقہ کسے کہتے ہیں؟ جو مصطفیٰ کی رسالت میں رسالت کی محافظہ ہو، علی کی امامت میں ولایت کی محافظہ ہو. زمین یہ کج روی ہے ہمارے ممبروں کی، اور یہ ایک بہت بڑا سکم ہے. آپ کے ممبروں سے بیان ہوتا ہے کہ 3.5 گھنٹے بی بی چپ کر کے بابا کے دربار میں کھڑی. سچ پوچھیں تو یہ تہمت ہے جناب سیدہ، اس لیے کہ بی بی خالی ذہن نہیں گئیں. میں ایران کے ایک عالم کی کتاب پڑھ رہا تھا، فرمایا کمال جملہ لکھا کہ اللہ نے علی کے اللہ کے رسول نے علی کے لیے فرمایا نا، انا مدینۃ العلم و علی بابوا. میں علم کا شہر ہوں، بولیے، اور علی مولا اس کا. سارے بولے میں علم کا شہر ہوں اور علی مولا اس کا دروازہ ہے. کہا یاد رکھیے علی بھی دروازہ ہے، حسن بھی دروازہ ہے، حسین بھی دروازہ ہے. لیکن کہا حسن دروازہ علم ہے علی کے بعد، حسین دروازہ علم ہے حسن کے بعد. لیکن زہرا وہ ہے جس طرح مردوں میں علم کا دروازہ علی ہے، علی کے دور میں عورتوں کے علم کا دروازہ فاطمہ تو زہرا. اور یہ کمی رہی ہے ہمارے ممبروں پہ. 3.5 گھنٹے، 4 گھنٹے، 2 گھنٹے، 2.5 گھنٹے، مجھے کوئی وقت نہیں ملا روایت میں. جتنا بھی دیر تھا، سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھیں کہ بی بی دربار میں خالی ذہن نہیں گئی ہے. بی بی خالی ذہن نہیں گئی ہے. بی بی تصویر دین اسلام کی اصلی تصویر دکھانے گئی ہے. 30 صحابیات کے جرمٹ میں بنی ہاشم کے عورتوں کے ساتھ پردے میں لپٹی ہوئی. میں اس کو اگر ان لفظوں میں بیان کروں تو یقیناً بے جانا ہوگا. چادر میں لپٹی ہوئی محمد کی تصویر، محمد کے دین کی تصویر دکھانے گئی ہے. قناتیں لگیں اور بی بی نے جتنی دیر وہاں رہی ہے خطبہ دیا. اور سامعین جس کی تشریح میں ابتداءً یہ جملہ کہا کرتا ہوں، وہ خطبہ دے کر بی بی نے دنیا والوں کو بتایا
دین کی تصویر وہ نہیں جو تم کہہ رہے ہو، دین کی تصویر وہ ہے جو محمد کے جگر کا ٹکڑا بیان کرنے آیا۔ اور یہ خطبہ فدق جو ہے، چونکہ مجلس میں تو یہ سارا بیان کرنا ممکن نہیں ہے نا، میں آپ سب سے گزارش کروں گا۔ علامہ شیخ محسن نجفی نے کمال کا اس کا ترجمہ کیا ہے، علامہ آفتاب حیدر جوادی صاحب نے اس کی خوبصورت ترین مقدمہ لکھا ہے، اس کی تشریح کی ہے، اس کی سند پہ بات کی ہے، اس کے راویوں کو ذکر کیا ہے، اور آپ اپنے موبائل کے پلے سٹور سے اسے ڈاؤن لوڈ کریں، پڑھیں، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ محمد کی بیٹی کے ہاں تصویر اسلام کیا ہے۔ 3 گھنٹے 4 گھنٹے 2.5 گھنٹے کھڑے ہو کر بی بی مہاجرین و انصار کو بتاتی رہیں، دین کی وہ شکل اور ہے جو تم کہہ رہے ہو، دین کی اصلی شکل وہ ہے جو میں زہرا بیان کرنے آیا۔ موضوع تو خطبہ فدق ہے نا، اور ظاہراً لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال جاتا ہے کہ شاید بی بی طاہرہ نے اپنے اس خطبے کے اندر فقط اپنا حق مانگا ہے، اور اب کمال دیکھیں، اس پورے خطبے کے 12 موضوع ہیں، ایک موضوع حق کے سیدہ ہے، اور وہ آخر پہ سامعین مکتب تشیع کو سمجھیں، جھوٹی واہ واہ سے بچ جائیں گے، حلال پہ بھی واہ واہ، حرام پہ بھی واہ واہ، توحید پہ بھی واہ واہ، شرک پہ بھی واہ واہ۔ اور یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ ہم نے آل محمد کے کلام کو پڑھا نہیں ہے، سنا نہیں ہے، سمجھا نہیں ہے۔ آل بیت علیہ السلام کا یہ ترہ امتیاز رہا۔ اب جائیے خطبہ غدیر پڑھیں، خطبہ فدق پڑھیں۔ امام حسین علیہ السلام نے مدینہ سے مکہ اور مکہ سے کربلا تک 20 خط لکھے، 20 خطبے دیے، پڑھیں۔ بی بی زینب کبریٰ نے کوفہ و شام کے درباروں بازاروں میں خطبے دیے، پڑھیں۔ امام سجاد کا ہر خطبہ اٹھائیں، پڑھیں۔ آپ کے دیگر آئمہ نے جتنے خطبات دیے انہیں پڑھیں۔ موضوع کوئی تھا، فدق تھا، غدیر تھا، کربلا تھا، بات شام میں تھی، کوفے میں تھی، جنگ میں تھی، امن میں تھی، خوشی میں تھی، غمی میں تھی۔ جب بھی آل محمد نے گفتگو کا آغاز کیا ہے، موضوع غدیر تھا تو آغاز توحید ہے، موضوع فدق تھا تو آغاز توحید ہے، موضوع ولایت تھا تو آغاز توحید ہے۔ اور یہ باور کرایا ہم جو کچھ بھی ہیں اور جو کر رہے ہیں وہ اس کے لیے کر رہے ہیں جس اللہ نے ہمیں اس امت میں برگزیدہ بنایا، جس اللہ نے ہمیں اس امت میں منتخب کیا۔ اور پھر یہ جو خطبہ فدق ہے، ظاہری بات ہے مشکل ٹاپک ہے، اللہ آپ کو سمجھنے کی اور مجھے سمجھانے کی توفیق دے گا۔ اس کے کئی سلسلہ سند، سب سے ضروری ہوتی ہے کسی بھی موضوع پہ گفتگو کرنے سے پہلے اس کی سند کو دیکھنا، کہاں سے یہ سلسلہ آیا، یہ بات کہاں سے آئی ہے، اس کے راوی کون ہیں۔ سامعین کئی سلسلہ سند ہیں جنہوں نے خطبہ فدق کو نقل کیا، میں ایک سلسلہ سند کو عرض کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ سب سے پہلے اس خطبہ غدیر کی جو راویہ ہیں وہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، جو 58 ہجری میں دنیا سے گئیں۔ دوسرے حضرت عروہ بن زبیر بن عوام مدنی ہیں، وہ 58 ہجری میں گئیں، یہ 94 ہجری میں گئے۔ تیسرے حضرت صالح بن کیسان مدنی تابعی ہیں، جو 146 ہجری میں گئے۔ چوتھے جناب محمد بن اسحاق بن یسار ہیں، جو 151 ہجری میں گئے۔ پانچویں شرکی بن قطامی ہیں، جو 245 ہجری میں گئے۔ چھٹے محمد بن زیاد بن عبداللہ ہیں، جو 250 ہجری میں گئے۔ یہ ساری ہجریاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ کمال کا خطبہ تھا جس کو ہر دور کے اندر لوگوں کی ہدایت کے لیے لوگوں تک پہنچایا گیا۔ اور سامعین گرامی قدر، اس خطبے کے کئی موضوع ہیں۔ سب سے پہلا موضوع خطبے کا وہ توحید ہے۔ اچھا، بی بی نے جب توحید پہ بات کی ہے نا، تھکے تو نہیں بیٹھے میری باتوں سے؟ چلو ایک مل کے صلوات پڑھیں نا ذرا محمد و آل محمد کی طرف۔ جو بی بی کے کلام سے اپنے دلوں کو منور کرنا چاہتے ہو، مل کے بلند تر صلوات۔
بیوی نے حمد خدا کے لیے توحید خدا پر 3 لفظوں سے بات کی، حمد کے ساتھ، شکر کے ساتھ اور ثنا کے ساتھ۔ ایک کلام ذرا بیوی کا سنیے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ علی ما انعمہم وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَهُمْ وَالثَّنَاءُ بِمَا قَدَّمَا۔ فرمایا حمد ہے اللہ کی اس نعمتوں پر جو اس اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، اور شکر ہے اس کی اس نعمت پر جو اس نے ہمیں حق اور باطل میں تمیز کرنے کی عطا فرمائی ہے، اور ثنا ہے اس کی ان نعمتوں پر کہ جو اس نے پہلے عطا کی ہیں پھر ہمیں خلق فرمایا۔ پھر بی بی نے شہادت توحید سے، اللہ کی گواہی سے اپنی گفتگو کا آغاز کیا، اور میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کلمۃ جعل الاخلاص تاویلها وضمن القلوب موصولها وانار فی الفکر معقولها۔ فرمایا میں گواہی دیتی ہوں، بی بی کہہ رہی ہے میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں۔ عجب نہیں لگتا ہوگا ہمیں کہ جب بنت پیغمبر کہہ رہی ہے کہ میرا معبود اللہ ہے، اور ہم کہتے ہیں ہم زہرا کی عبادت کرتے ہیں۔ بنت مصطفیٰ کہہ رہی ہے کہ میرا رب اللہ ہے، ہم کہتے ہیں علی رب ہے۔ میں زہرا سے بھی زیادہ عقل مند ہوں، میں سیدہ سے بھی زیادہ محب علی ہوں، میں زہرا سے بھی زیادہ مطیع علی ہوں۔ تو یہ لفظ یہاں رک کے سنیے، سیدہ عام بی بی نہیں ہے۔ جب شادی ہو کے مولا علی کے گھر آئی نا تو پیغمبر نے سیدہ اور علی کو پاس بٹھا کے ایک لفظ کہا تھا۔ علی مولا کو فرمایا تھا یا علی نعم الزوجۃ فاطمہ، علی فاطمہ سے بہترین زوجہ کوئی نہیں ہے۔ اور بی بی کو کہا تھا یا فاطمہ نعم البال علی، علی سے بہترین شوہر کوئی نہیں۔ کچھ وقت گزر گیا، مولا علی پیغمبر کی بارگاہ میں آئے، شادی کے کچھ عرصے بعد پیغمبر خدا نے پوچھا یا علی کیف وجدت اہلک، علی تو نے اپنے گھر میں بطول کو کیسے پایا؟ میں سیدہ سے بڑھ کر علی کا شیعہ نہیں، میں زہرا سے بڑھ کر علی کا مطیع نہیں۔ سیدہ علی کی شیعہ ہے، پہلی شیعہ ہے، مطیع ہے۔ صدیقہ قلت الکبریٰ کا معنی یہی ہے نا۔ جب کہا نا پیغمبر خدا نے، لفظ سنیے گا کہ یا علی کیف وجدت اہلک، تو نے اپنے گھر میں بطول کو کیسے پایا؟ علی کون ہے؟ واجب العطاء، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی کرو، اولی الامر کی کرو۔ شیعو کیا یہ لطف پروردگار نہیں ہے کہ لوگوں کو ہر ایرا غیرہ اولی الامر ملا ہے؟ اللہ نے تمہیں اولی الامر بھی دیا ہے تو علی حیدر کرار جیسا عطا فرمایا۔ لفظ سنیے گا، علی اولی الامر ہے، اور بقول قرآن اطاعت علی واجب ہے۔ تو جب مجھ پر علی کی اطاعت واجب ہے تو پھر بطول پر بھی علی کی اطاعت واجب ہے۔ اب علی کا لفظ سننا، جب پیغمبر نے کہا کیف وجدت اہلک یا علی، علی بطول کو اپنے گھر میں کیسے پایا؟ فرمایا نعم العون علی طاعت اللہ، یا رسول اللہ میں نے اللہ کی اطاعت پر زہرا کو اپنا بہترین مددگار پایا ہے۔ علی کی مددگار ہے۔ کیا فرمایا؟ میں گواہی دیتی ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اور فرمایا یہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ ہے نا، یہ معمولی کلمہ نہیں ہے سامعین۔ بی بی نے فرمایا کلمۃ جعل الاخلاص تاویلها، فرمایا یہ وہ کلمہ حق ہے جس کی حقیقت کو اخلاص کہا جاتا ہے۔ فرمایا ضامن القلوب موصولها، یہ وہ کلمہ حق ہے جو حق اور حقیقت کو جوڑتا ہے۔ فرمایا وَأَنَارَ فِي الْفِكْرِ مَعْقُولَهَا، اور یہ وہ حق کلمہ ہے جس کو ادا کرنے والے کی عقل کو اللہ نور سے منور فرما دیتا ہے۔ پھر بی بی طاہرہ نے فرمایا
اشہد ان ابی محمدن عبدہ و رسولہ، میں جہاں یہ گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو وہاں میں یہ بھی کہتی ہوں کہ میرے بابا محمد اللہ نہیں ہے، اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ اور اگلا لفظ کوئی کمال ہے، سامعین توجہ چاہتا ہوں، فرمایا اختارہ وانتجبہ قبل ان ارسلہ وسماہ قبل ان اجتبلہ واصطفاہ قبل ان تأسہ۔ فرمایا میرا بابا مصطفیٰ کیا معیار رکھتا ہے؟ فرمایا سنو، میرا بابا رسول وہ ہے جس کو اللہ نے برگزیدہ پہلے بنایا ہے، رسول بعد میں بنایا ہے۔ میرا بابا محمد وہ ہے جس کو اللہ نے خلق بعد میں کیا ہے، نام پہلے رکھا ہے، اور میرا بابا وہ ہے جس کو اللہ نے مبعوث بعد میں کیا ہے، مصطفیٰ پہلے بنایا ہے۔ پھر فرمایا میرے بابا مصطفیٰ کیوں آئے، کون سا کام کرنے آئے؟ فرمایا ابتعثہ اللہ اتماما لامر، تھک دیتے نہیں پہ بیٹھے ہو بھائی۔ فرمایا اللہ نے میرے بابے کو مبعوث بے رسالت کیا، کیوں؟ اپنے امور کی تکمیل کے لیے، عظیمتاً علی امضاء حکمہ و انفاذا لمقادیر حتمہ۔ فرمایا میرے بابا آئے تاکہ اپنے اللہ نے انہیں اس لیے مبعوث کیا تاکہ اپنے دستور کے قطعی ارادے اور حتمی مقدرات کو عملی شکل دے سکے۔ اگلا جملہ سننا، فرمایا فرع الامم، جب میرے بابا دنیا میں آئے تو جانتے ہو تمہاری حالت کیا تھی؟ یہ کوئی کمال لفظ ہیں بی بی کے۔ فرع الامم، جب میرے بابا آئے تمہیں پتہ ہے تمہاری حالت کیا تھی؟ فرمایا فرقاً فی ادیانہا، تم مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے تھے، تمہارے اپنے اپنے مذہب تھے، تمہارے اپنے اپنے بنائے ہوئے عقیدے اور دین تھے۔ اکفن علی نیرانہا، تم میں کچھ وہ تھے جو اپنے آتش قدوں کو ہی خدا سمجھتے تھے، عابدتاً لاوثانہا، اور کچھ وہ تھے جو اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کو پوجتے تھے۔ اور تمہاری پستی کی حالت یہ تھی کہ منکرتاً للہ ما عرفانہا، یہ جاننے کے باوجود کہ یہ رب نہیں ہے، تم رب کی ربوبیت کا انکار کرتے تھے۔ فَأَنَارَ اللَّهُ بِأَبِي مُحَمَّدٍ ظُلَمَهَا، فرمایا میرے باپ میں اللہ نے میرے بابا مصطفیٰ کے ذریعے تمہیں اندھیروں کی گندگی سے نکال کر اجالا عطا کیا۔ وَكَشَفَ عَنِ الْقُلُوبِ بُهَمَهَا، اور میرے بابا کے ذریعے اللہ نے تمہارے دلوں کے ابہام کو دور کیا۔ فرمایا وَجَلَا عَنِ الْأَبْصَارِ غُمَمَهَا، اور میرے بابے کے ذریعے اللہ نے تمہارے غموں کو دور کیا۔ قَامَ فِي النَّاسِ بِالْهِدَایَةِ، فرمایا میرا بابا وہ ہے جس نے تمہیں ہدایت کا راستہ دکھایا۔ اس کا مطلب یہ کہ اس سے پہلے تم ہدایت پر نہیں تھے۔ وَبَصَّرَهُمْ مِنَ الْعَمَایَا، اور میرا بابا ہے تم عقل کے اندھے تھے، میرے بابے نے آ کر تمہارے اندھے پن کو دور کر کے تمہیں علم کے نور سے روشناس کرایا ہے۔ وَحَدَاهُمْ إِلَى الدِّينِ الْقَيِّمِ إِلَى الدِّينِ الْقَوِيمِ، فرمایا میرے دادے میرے بابے نے تمہیں استوار دین عطا کیا۔ وَمَا هُمْ إِلَى الطَّرِيقِ الْمُسْتَقِيمِ، اور وہ میرا بابا ہے جس نے تمہیں سیدھا راستہ دکھایا ہے، تم تو الٹے راستے پہ چلنے والے تھے۔ اگلا جملہ فرمایا ثم قبضہ اللہ، پھر اللہ نے میرے بابے کو اپنے پاس بلا لیا۔ اور جب میرا بابا رب کے پاس جا رہا تھا نا، یہ بی بی نے دو چار لفظ کو کمال ہے۔ فرمایا میرا بابا رب کے پاس شوق و محبت، اختیار و رغبت کے ساتھ اللہ کے پاس جا رہا تھا۔ فرمایا پھر میرا بابا جب گیا تو تمہیں تنہا نہیں چھوڑا۔ زعیم حق لہو فیکم، تمہارے اندر ایک برحق رہنما چھوڑ کے گیا ہے۔ یہ لفظ سمجھیے، زعیم حق لہو فیکم، میرا بابا یوں چھوڑ کر تمہیں نہیں گیا، تمہاری رسی کو لوگوں کے ہاتھوں میں دے کر نہیں گیا، تمہارے اندر ایک برحق، زعیم حق کا معنی ہے برحق رہنما، اللہ کا بنایا ہوا رہنما، اللہ کا بھیجا ہوا اس کا نمائندہ،
اللہ کی طرف سے منصوص من اللہ، اور کہا یہ وہ رہنما میرا بابا چھوڑ کر گیا ہے، وَعَهْدٌ قَدَّمَهُ إِلَيْكُمْ، جس کے بارے میں تم سے پہلے ہی عہد و پیمان لیا جا چکا تھا۔ پھر بی بی نے فلسفہ اقام الہی کو بیان کیا، گھبرا تو نہیں گیا میری بات؟ اور کمال یہ بی بی کے خطبے کا سامعین کہ ہر امام اور نبی کا خطبہ سر آنکھوں پر، نماز کی بات معصومین نے کی، روزے کی، حج کی، زکوٰۃ کی، لیکن بی بی کے بیان کا کمال یہ ایک ایک عبادت کو ذکر کیا اور ساتھ میں عبادت کا فلسفہ بیان کیا۔ نماز واجب ہے تو کیوں ہے؟ روزہ واجب ہے تو کیوں ہے؟ حج واجب ہے تو کیوں ہے؟ زکوٰۃ واجب ہے تو کیوں ہے؟ ایمان ہے تو فلسفہ ایمان کیا ہے؟ جھوٹ حرام ہے تو کیوں ہے؟ شراب حرام ہے تو کیوں ہے؟ اور اگر آپ یہ ساری باتیں زبان فاطمہ سے سننا چاہتے ہیں تو ذرا مل کے بی بی کی ذات پہ ایک بلند تر صلوات سنا دوں بھائی، سارے متوجہ بیٹھے۔ فرمایا فَجَعَلَ اللَّهُ الْإِيمَانَ تَطْهِيرًا لَكُم مِّنَ الشِّرْكِ، فرمایا اللہ نے ایمان کو خلق کیا تاکہ تمہیں شرک سے محفوظ رکھے۔ اس کا مطلب ہے مومن اور ہوتا ہے اور مشرک اور ہوتا ہے، مومن مشرک نہیں ہو سکتا اور مشرک مومن نہیں ہو سکتا۔ وَالصَّلَاةَ تَنزِيهًا لَكُمْ عَنِ الْكِبْرِ، نماز کو پیدا کیا ہے تاکہ تم متکبر بننے سے محفوظ ہو۔ اس کا مطلب ہے متکبر نمازی نہیں ہوتا اور نمازی متکبر نہیں ہوتا۔ وَالزَّكَاةَ تَزْكِيَّةً لِلنَّفْسِ، اور زکوٰۃ کو واجب کیا ہے تاکہ اللہ تمہارے نفس کو پاکیزہ بنائے۔ وَالصِّيَامَ تَثْبِيتًا لِلْإِخْلَاصِ، اور اللہ نے روزے کو تم پر فرض کیا تاکہ تم خلوص میں ثابت قدم رہ جاؤ۔ وَالْحَجَّ تَشْيِيدًا لِلدِّينِ، اور اللہ نے حج کے ذریعے دین کی بنیادوں کو پختہ کیا۔ وَالْعَدْلَ تَنْصِيفًا لِلْقُلُوبِ، اور عدل کے ذریعے اللہ نے لوگوں کے درمیان ہم آہنگی پیدا کی۔ یہ عدل پیدا کیوں ہوا؟ جس کو قرآن نے اس انداز میں بیان کیا، اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو تاکہ تم تقوی کے قریب ہو جاؤ۔ متقی بننا چاہتے ہو نا؟ تقوی حصول تقوی کا بہترین انداز عدل ہے۔ اور پھر آپ تو وہ قوم ہے جن کے ہادی کو دنیا نے مارا ہی عدل کی وجہ سے، قتل کیا ہی عدل کی وجہ سے ہے۔ صوت عدالت انسانیہ علی ہے، یہ تیرا علی ہے جس نے دنیا کو باور کرایا۔ 7 آسمانوں اور زمینوں کی شہنشاہت علی کو دے کر اگر اتنا کہو کہ علی ایک چونٹی کے منہ سے اس کا نوالا کھینچے، علی 7 آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہ ٹھکرا سکتا ہے، ایک چونٹی پہ اتنا ظلم کرنا بھی گوارا نہیں کر سکتا۔ اور اگلا لفظ وہ جو میں نے بی بی کی صدیقۃ الکبریٰ کا معنی کیا تھا، یاد اگر آپ کو کیا معنی کیا تھا کہ محافظ رسالت اور محافظ امامت۔ اب اگلا لفظ سننا، یہ بی بی کے اپنے لفظ، فرمایا وَطَاعَتَنَا نِظَامًا لِلْمِلَّةِ وَإِمَامَتَنَا أَمَانًا مِنَ الْفُرَقَةِ، فرمایا اللہ نے ہماری اطاعت کو، 14 کی اطاعت کو اللہ نے نظام ملت اسلامی بنایا ہے، ہماری اطاعت کو، اور فرقہ پرستی سے بچنے کا ذریعہ بنایا ہے ہماری امامت کو۔ ہماری اطاعت ملت اسلامی کا نظام ہے، ہماری اطاعت اور ہماری امامت فرقہ پرستی سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ اور پھر بی بی نے فرمایا والجہاد عزا للاسلام، فرمایا لوگو جہاد کو اللہ نے اسلام کی عزت قرار دیا۔ تھک تو نہیں گئے میری بات سے؟ والصبر معونۃ علی استجاب الاجر، اور فرمایا صبر، بار بار کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں چھوڑو جی ایک ہی گل ہوئی، صبر کیوں پیدا کیا رب نے؟ فرمایا اس لیے کہ تاکہ اجر کے حصول میں تمہارا کوئی مددگار ہو۔ فرمایا اجر کے حصول میں جو رب نے بہترین مددگار بنایا ہے وہ صبر کو بنایا۔
والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر واستعینوا بالصبر والصلاۃ. یہ ساری باتیں صبر یعنی جو انسان صبر کرتا ہے وہ اپنے لیے اجر کو اکٹھا کرتا ہے. پھر فرمایا والامر بالمعروف مصلحۃ للعامہ. امر بالمعروف کو انسانیت کے لیے اصلاح کا ذریعہ بنایا. وبر الوالدین وقایۃ من السخط. اور والدین کے ساتھ نیکی کو اللہ نے اپنے غضب سے بچنے کے لیے ڈھال بنایا. اللہ کے غضب سے بچنا چاہتے ہو تو والدین کے ساتھ نیکی کرو. وصلۃ الارحام منسات فی العمر ومنفات للعدد. اور فرمایا صلہ رحمی کو اللہ نے دو چیزوں کی وجہ سے لازم قرار دیا. سننا چاہیں گے؟ فرمایا صلہ رحمی کے دو فائدے ہیں. ایک تمہاری تعداد میں اضافہ ہوگا, دوسرا تمہاری عمر میں اضافہ ہوگا. ایک تمہاری صلہ رحمی ایک تعداد میں اضافہ ہوگا, دوسرا تمہارے عمر میں اضافہ ہوگا. والقصاص حق للدماء. خون کو محفوظ کرنے کے لیے اللہ نے قصاص کو واجب قرار دیا. والوفاء بالنذر تعریضا للمغفرہ. اور نذر کی وفا کرنا, منت کی وفا کرنا, جو منتیں شرعی طور پہ جو نذر جائز ہے اس کی وفا کرنے کو اللہ نے مغفرت کا ذریعہ قرار دیا ہے. اور پھر فرمایا وَالنَّهْيَ عَنِ الشُّرْبِ الْخَمْرِ تَنزِيهًا عَنِ الرِّجْسِ. شراب سے روکا ہے تاکہ تو رجس سے بچ جائے. آل بیت کی شان میں ہم کیا بیان کرتے ہیں؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ نے ارادہ کیا آل محمد اللہ تمہیں رجس سے محفوظ رکھے گا. جن آل محمد کو اس نے رجس سے محفوظ رکھا ہے نا, ان کے شیعوں کو رجس سے محفوظ رکھنے کے لیے اس نے شراب کو حرام قرار دیا. شراب کو اس لیے حرام قرار دیا. اگلا واجتناب القذف حجابا عن اللعنہ. اور تہمت سے بچنے کا حکم دیا, اس لیے کہ تہمت کا نتیجہ لعنت ہوتی ہے, تاکہ تمہیں لعنت سے بچائے. وَتَرْكَ السِّرْقَةِ إِجَابًا لِلْعِفَّةِ. اور چوری کو حرام قرار دیا اس لیے کہ اسے تیری عزت نفس بچانا مقصود ہے. چوری کو اس لیے حرام قرار دیا. اور اگلا لفظ فرمایا حرم اللہ الشرک اخلاصا لہ بالربوبیہ. شرک کو رب نے حرام قرار دیا. کیوں؟ تاکہ تم اس کے خالص بندے بن جاؤ. اس لیے کہ مشرک کبھی رب کے ساتھ خالص نہیں ہوتا. پھر بی بی نے قرآن کی چند آیات کی تلاوت کی. اگر سننا چاہتے ہیں تو وہ آیتیں سنو آپ کو. فرمایا واتقوا اللہ حق تقاتہ. اللہ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. اللہ سے ایسے ڈرو ولا تموتن وانتم مسلمون. اور مرنا تو مسلمان مرنا. اطیعوا اللہ فیما امرکم بہ ونہاکم عنہ. اور اس کی اطاعت کرنا دو چیزوں میں. ایک اس میں اطاعت کرنا جس کا اس نے امر دیا, دوسرا اس میں اطاعت کرنا جس سے اس نے روکا. فرمایا فَإِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء. اور یہ یاد رکھنا اللہ کے بندوں میں صاحب علم ہی اللہ سے ڈرنے والے ہیں. مل کے ذرا بی بی کی ذات پہ ایک صلوات پڑھ لیجیے. صلوات تو یوں آپ پڑھ رہے ہیں کہ مولوی صاحب ذرا جلدی چھٹی دو, لیکن مولوی صاحب آپ کو آسانی سے چھٹی نہیں دیں گے. ایک مل کے بلند تر صلوات. یہ لفظ سننا ذرا بھی کہ ثم قالت. بی بی نے فرمایا ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ. لوگو مجھے جانو میں فاطمہ. کون فاطمہ؟ ابی محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں وہ فاطمہ ہوں جس کا بابا محمد مصطفیٰ ہے. فرمایا اقول عدما و بدما ولا اقول ما اقول غلطا ولا افعل ما افعل شتتا. فرمایا جان لو میں وہ فاطمہ ہوں جس کا حرف اول بھی یہی ہے, حرف آخر بھی یہی ہے.
میرے اول اور آخر میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. اور فرمایا یہ بھی جان لو ما اقول غلطن، میرے قول میں غلطی کا شائبہ نہیں ہے. ولا افعل ما افعل شططن، اور میرے عمل میں بھی کوتاہی کی کوئی آمیزش نہیں ہے. یہ 3 لفظ بیوی نے کہے. توجہ چاہتا ہوں، پہلا لفظ میرا حرف اول و آخر ایک ہے، میرا ظاہر اور باطن ایک ہے. جو آج کہہ رہی ہوں وہی کل کہوں گی. دوسرا لفظ میرے قول میں غلطی کا شائبہ نہیں. تیسرا لفظ میرے عمل میں کوتاہی کی آمیزش نہیں. فرمایا ومن احق بالامامت والقیادت، مجھے بتاؤ ذرا مدینے والو، حق کے امامت و قیادت کس کو سجتا ہے؟ یہ لفظ سنیے گا دوستو، آپ نے بڑی محبت سے سنا ہے، ذرا ان کو خوب غور سے سنیں. فرمایا ومن احق بالامامت والقیادہ، حق کے امامت و قیادت کس کو جچتا ہے، کس کو سجتا ہے؟ الا من کان لہ اکمل علم افضل فہم اجرب فی تربیت الناس و ادارت امرہم. فرمایا یہ امامت و قیادت کا حق اس کو سجتا ہے جس کا علم کامل ہو، جس کا فہم و ادراک افضل ہو، اور جو لوگوں کو کی تربیت کا تجربہ رکھتا ہو، اور جو اپنے امر کی ادارت کر سکتا ہو. یہ کہہ کر فرمایا اب بتاؤ انہو علی بن ابی طالب ما وجدتم اشد علی دین اللہ وَلَهُ وَأَوْلَى بِحِفْظِهِ وَأَحَقُّ بِتَبْلِيغِ حُدُودِهِ. اب مدینے والوں مجھے بتاؤ تم سب کے بیچ میں علی سے بہتر کون ہے جو اس حق کا حقدار ہے؟ علی سے بڑھ کر کون ہے؟ پھر اگلا جملہ فرمایا ما وجدتم اشد علی الدین اللہ. اللہ کے دین پر علی سے بڑھ کر کوئی ثابت قدم ہے؟ اللہ کے دین پر علی سے بڑھ کر کوئی ثابت قدم ہے؟ وَأَوْلَى بِحِفْظِهِ، اور اللہ کے علی سے بڑھ کر کوئی اللہ کے دین کا محافظ ہے؟ وَأَحَقُّ بِتَبْلِيغِ حُدُودِهِ، اور حدود الہیہ کی تبلیغ کرنے والا علی سے بڑھ کر کوئی کائنات میں موجود ہے؟ پھر اگلا جملہ فرمایا قَانَ عَلِيٌّ وَعَلِيٌّ أَوْلَى مِنْ أَغْلَبِ أَصْحَابِكُمْ فِي جَاہِلِيَّتِكُمْ وَفِي الْإِسْلَامِ. فرمایا لوگو علی کل بھی تم میں بلند تھا، علی آج بھی تم میں بلند. میں اس سے مختصر اور سادہ ترجمہ نہیں کر سکتا. علی کل بھی دور جہلیت میں جب تم جاہل تھے تو علی بلند تھا، اور آج جب تم مسلمان ہو تو علی بلند ہے. اگلا لفظ سننا بی بی کا. فرمایا علی کل بھی بلند تھا، علی آج بھی بلند ہے. کیوں؟ قد کانا یستنیر بالنور الذی انزل اللہ علی رسولہ، اس لیے کہ علی اس نور سے استفادہ کرتا ہے جس نور سے مصطفیٰ استفادہ کیا کرتے. وَيَفْهَمُ الْكِتَابَ وَالْسُنَّةَ فَهْمًا، اور علی سے بڑھ کر اللہ کی کتاب میں کوئی کتاب اور سنت کی پیروی کرنے والا اور سمجھنے والا اور ادراک کرنے والا موجود نہیں تھا. پھر اگلے جملے میں بی بی نے فرمایا بقیت استخلفها علیکم. فرمایا جب میرے بابا رسول جا رہے تھے نا تو میرے بابا رسول نے ایک بھاری ذخیرہ ہمارے درمیان رکھا. اس بھاری ذخیرے سے مراد کیا ہے؟ حدیث ثقلین، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی. میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب قرآن ہے، دوسری میری عطرت اہل بیت ہے. ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، اگر تم نے ان دونوں سے تمسک رکھا تو میں محمد وعدہ کرتا ہوں میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے. حتیٰ یارد علی الحوض، یہاں تک کہ قرآن اور اہل بیت میرے پاس حوض کوثر تک کی پہنچ جائیں. سامعین، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کا انجام بھی کوثر ہے، اہل بیت کا انجام بھی کوثر ہے. اور ہمیں کیوں کہا گیا ان دونوں کو پکڑے رکھنا؟ اس لیے کہ جب یہ حوض کوثر پر جائیں گے تو تم پکڑے رکھو گے تو تمہیں بھی حوض کوثر تک لے جانا ہے. معنا کتاب اللہ، فرمایا ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے.
کتاب اللہ ناطق، ہمارے پاس اللہ کی کتاب ناطق ہے، والقرآن الصادق، ہمارے پاس سچا قرآن ہے، والنور الساطع، ہمارے پاس چمکتا ہوا نور ہے، والضیاء اللہ میں، ہمارے پاس روشن چراغ ہے، بینۃ بصائر، وہ چراغ ہے جس کے دروس کی عبرت واضح ہے، منکشفۃ سرائر، جس کے اسرار و رموز آشکار ہیں، متجلیۃ ظواہر، جس کے ظاہری معنی روشن ہے، مغتبۃ بہی اشیاء، اور جس کی پیروی کرنے والا قابل رشک بن جاتا ہے، قابل رشک بن جاتا ہے۔ گھبرا تو نہیں گیا میری بات سے؟ بس چند جملے اور عرض کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کیا سمجھتی ہو تم؟ کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأ اللہ، فرمایا جب بھی دشمن، میرے بابے کے دور میں جب بھی دشمن جنگ کے شعلے بھڑکاتا تھا نا تو میرا اللہ انہیں بجھا دیتا تھا۔ جب بھی دشمن نے جنگ کے شعلوں کو بھڑکایا تو اللہ نے انہیں بجھا دیا۔ او نجما کرن الشیطان، اور جب بھی کوئی شیطان سر اٹھاتا یا مشرکین میں سے کوئی اژدہا منہ کھولتا تو تم اہل مدینہ جانتے ہو کہ رسول اپنے بھائی علی کو اس کے حلق کے آگے کرتے تھے۔ جب بھی، یہ لفظ سنیے گا، جب بھی کوئی شیطان سر اٹھاتا یا مشرکین میں سے کوئی اژدہا منہ کھولتا، تم جانتے ہو کہ میرا بابا علی، میرا بابا محمد اپنے بھائی علی کو اس کے حلق کے آگے کر دیتا۔ پھر علی کیا کرتا؟ جب رسول علی کو مشرکین کے سامنے کرتے تو کرتا کیا علی؟ فرمایا قذف اخاہ فی لہوات فلا، فرمایا علی آگے بڑھ کر لوگوں کے غرور کو اپنے پیروں تلے پامال کر دیتا اور اپنی تلوار کو، اپنی تلوار سے اس آتش کو جب تک ٹھنڈا نہ کر لیتا علی واپس نہیں پلٹتا تھا۔ اور یہی وجہ ہے تاریخ کے وہ اوراق آپ کے ساتھ بی بی کا یہ اشارہ علی کی پوری زندگی کی طرف ہے۔ کہیں برز الایمان کلو الی الکفر کلے کا انعام ملا، اس کی طرف اشارہ۔ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، اس کی طرف اشارہ۔ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، اس کی طرف اشارہ۔ لأوتین رایت غدن رجلا، کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، اس کی طرف اشارہ۔ کہا تم وہ وقت یاد کرو جب دشمن کے آگ کے شعلے بلند ہوتے، میرا بابا اپنے بھائی علی کو آگے کرتا اور علی جب تک آگ کو اپنی تلوار سے ٹھنڈا نہ کر لیتا علی واپس نہیں پلٹا۔ ایک لفظ اور سنا دوں اگر تھکے نہیں ہوتے۔ فرمایا مقدودن فی ذات اللہ، لوگو تمہیں کیا پتا ہے علی کا؟ علی راہ خدا میں جاں فشاں ہے، علی راہ خدا مجتہدن فی امر اللہ، علی اللہ کے معاملے کا مجاہد ہے، قریباً من رسول اللہ، اور اس کائنات میں رسول کے سب سے زیادہ قریب ہونے والے کا نام علی ابن ابی طالب ہے، جو رسول کا سب سے زیادہ قریب ہے۔ سیدن فی اولیاء اللہ، فرمایا اللہ کے اولیاء کا سردار ہے۔ پھر فرمایا علی کون ہے؟ فرمایا ہمہ وقت، ہر وقت جو جہاد کے لیے کمر بستہ ہے اور اس امت کا خیر خواہ ہے۔ پتہ نہیں یہ باتیں امت کو سمجھ کیوں نہیں آئی؟ فرمایا ناسیان، یہ لفظ ناسے استعمال ہوا۔ ناسے کا معنی ہوتا ہے کسی کا خیر خواہ ہونا، کہ علی امت کا خیر خواہ ہے۔ فرمایا مجدن قادحن، عزم محکم کا مالک ہے اور رائے حق میں جفا کش ہے۔ فرمایا تم علی کا کیا مقابلہ کرو گے؟ لا تاخذہ فی اللہ لومۃ اللائم وانتم فی رفاہیۃ من العیش، کہ جب تم عیش میں زندگی بسر کر رہے ہوتے تھے، علی اس وقت بھی ملامت کرنے والی ملامت کے منزہ ہو کر اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہوتا تھا۔ میرے محترم سامعین، کہتے ہیں کہ جب بی بی کا طویل خطبہ ہے، میں اس حصے کو چھوڑ رہا ہوں، پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو بی بی نے کون کون سی دلیلیں دی، قرآن کی کس کس آیت کو پڑھا،
کہا داؤد سلیمان کا وارث ہے، میں محمد کی وارث نہیں ہوں۔ سلیمان داؤد کا وارث ہے، میں محمد کی وارث نہیں ہوں۔ کہا آپ اپنے بابا کی میراث پائیں اور میں نہ پاؤں۔ 4 دلیلیں ہیں، 4 دلیلیں جو بی بی نے اپنے اس خطبے کے اندر بیان کی، جس میں قرآن بھی پڑھا، حدیث بھی پڑھی۔ فرمایا سب سے پہلے اگر قرابت کی بنا پر جانتے ہو تو مجھ سے رسول کا قریبی کوئی نہیں ہے، اگر نسبت کی بنا پر جانتے ہو تو رسول کا مجھ سے بڑا نسبت کسی کے ساتھ نہیں جڑتی۔ کہتے ہیں جب بی بی خطبہ دے کے دربار سے پلٹی نا، اگلی صبح مدینے کی عورتیں بنت پیغمبر کے پاس آئیں۔ وقت میرا تمام ہو گیا، میں تبرکاً 2 جملے پڑھنا چاہتا ہوں۔ کہا آئیں اے بنت محمد کیسے رات گزری؟ فرمایا اس حالت میں گزری کہ زہرا تمہارے مردوں سے متنفر ہو چکی ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں دوستو، اسی لیے میں کہتا ہوں ہم بھی ان ممبروں پہ وہ حق نہیں بیان کر رہے۔ محمد کی بیٹی خاموش ہو کے گھر نہیں بیٹھ گئی، ایک دروازے کھٹکھٹایا اور لوگوں کو بتایا دیکھو حق وہ نہیں ہے جو یہ کہہ رہے ہیں، حق وہ ہے جو میں زہرا بیان کر رہا ہوں۔ عزیزدارو 2 عزت دار بیویاں ہیں اللہ کی کائنات میں، ایک مصطفیٰ کی بیٹی ہے، ایک مرتضیٰ کی بیٹی ہے۔ بس یہ 2 لفظ سنتے جانا، جو مصطفیٰ کی بیٹی ہے نا اس کا نام رب نے فاطمہ رکھا، جو مرتضیٰ کی بیٹی ہے اس کا نام رب نے زینب رکھا، جو مصطفیٰ کی بیٹی ہے اس کا لقب ہے معظمہ۔ معظمہ کا معنی سنو گے عزیزدارو، خود چیخیں نکل جائیں گی۔ معظمہ کہتے ہیں جس کی تعظیم کو اللہ نے واجب قرار دیا ہو۔ صحیفہ سیاہ ستہ لکھتے ہیں میں پیغمبر کی ایک زوجہ اکثر بارگاہ رسالت میں عرض کرتی تھی یا رسول اللہ مجھے آپ کی 2 باتوں کی سمجھ نہیں آئی ہے۔ کہا کون سی 2 باتیں؟ کہا یا رسول اللہ جب زہرا ہمارے گھر آتی ہے، آپ بابا ہیں، سید الانبیاء ہیں، سلطان الانبیاء ہیں، زہرا بیٹی ہے، آپ بابا ہیں، آپ کا مقام بلند ہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی جب زہرا ہمارے گھر آتی ہیں آپ اپنی مسند کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور یہ صحیفہ سیاہ ستہ نے لکھا کہ پیغمبر اپنی مسند کو چھوڑ کر چند قدم آگے بڑھتے تھے اور آگے بڑھ کر کیا کرتے؟ تقبلا یدیہا، زہرا کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے، اور بعض نے لکھا تقبلا جبہتہا، سیدہ کی پیشانی کا بوسہ لیتے، اجلسہا فی مجلس ہی، اور زہرا کو لا کر وہاں بٹھاتے جہاں نبی خود بیٹھے ہوتے۔ جب پیغمبر کی ایک زوجہ نے سوال کیا، اللہ کے نبی رو پڑے، فرمایا او خدا کی بندی تجھے کیا بتاؤں، جب زہرا ہمارے گھر آنے کا ارادہ کرتی ہے نا، زہرا بعد میں آتی ہے، جبریل پہلے آ جاتا ہے اور مجھے آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ اپنی مسند کو چھوڑ، میری کنیز تیری ملاقات کے لیے آ رہی ہے۔ کہا یا رسول اللہ یہ تو سمجھ آ گئی کہ آپ سیدہ کا احترام و اکرام حکم خدا سے کرتے ہیں، ذرا یہ تو فرمائیے زہرا کے ہاتھوں کا بوسہ کیوں لیتے ہیں، زہرا کی پیشانی کا بوسہ کیوں لیتے ہیں؟ نبی نے رو کر کہا او خدا کی بندی جب بھی مجھ محمد کو جنت کی خوشبو کی طلب ہوتی ہے، ہمیں زہرا کے ہاتھوں کا بوسہ لے کر وہ جنت کی خوشبو محسوس کرتا ہوں۔ اے بکھر کے غیور مومنوں آؤ نا میرے ساتھ مل کر بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تیرے بعد امت نے تیری زہرا کو نہیں مارا، تیرے بعد تیری امت نے تیری بطول کو نہیں مارا، تیرے بعد امت نے جنت کا پھول روند ڈالا، جنت کا پھول مسل ڈالا، اور دوسری بیٹی علی کی ہے اور جس کا نام رب نے زینب رکھا اور جس کا لقب عقیلہ بنی ہاشم ہے۔ یہ کون ہے؟ جب آدھی رات ہوتی نا عزادارو بابا کے سرانے کھڑی ہوتی، کہتی بابا مجھے نانا کے روزے پہ جانا ہے۔ علی اٹھ کھڑا ہوتا، ڈوبی ہوئی اندھیرے میں ڈوبی ہوئی رات، سیاہ برقوں میں لپٹی ہوئی بیویاں
اور جب علی بیٹیوں کو لے کے چلتا، عزاداروں یہ لکھا ہے علماء نے، علی دوڑ دوڑ کے رسول کے روزے کے چراغ بجھاتا، کوئی مجاور سویا ہوا ہوتا تو اٹھا دیتا، اور جب کوئی پوچھتا مولا ایسا کیوں کر رہے ہو تو آواز آتی میری غیرت کا مسئلہ ہے، ہمیں علی برداشت نہیں کر سکتا وہ کسی کی نگاہ وہ میری زینب کے قد پہ پڑ جائے۔ او مومنو سر اٹھاؤ، آؤ ذرا مصطفیٰ اور مرتضیٰ کی خدمت میں یہ پرسا دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے بعد اور علی حیدر کرار کے بعد امت کے نادیدہ لوگوں نے ان دونوں بیویوں کے ساتھ کیا کیا؟ ایک کو گھر میں مارا، دوسری کو بازار میں مارا، اور جسے گھر میں مارا اس کا کوئی بھائی نہ تھا، اور جسے بازار میں مارا وہ 18 بھائیوں کی بہن تھی، رو رو کر کہتی تھی نہ مارو، او میرا نانا محمد ہے، او میرا بابا علی ہے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزاداروں کیوں بار بار خطبے میں بی بی علی کا تعارف کراتی رہی؟ شاید اس کا سبب یہ تھا یہ محافظہ امامت ہے، یہ صدیقۃ الکبریٰ کا معنی ہے۔ کہتے ہیں کہ علی کی حفاظت بطول نے ایسے کی نا کہ علی بچاتے بچاتے محسن شہید کرا دیا، علی بچاتے بچاتے پہلو شکستہ کروایا، علی بچاتے بچاتے ہاتھ کی ہڈیاں ٹوٹ گئی۔ یہی وجہ ہے عزاداروں، جب تک الباب ہوا روتا ہوا علی گھر آیا، تڑپی سیدہ اور کہا یا علی کیوں رو رہے ہو؟ بنت محمد بازار گیا تھا، یا علی میں نے سنا ہے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے۔ تڑپا علی، کہا زہرا بات آگے بڑھ گئی ہے، میں سلام کرتا ہوں مجھے میں سلام کرتا ہوں مجھے جواب کوئی نہیں دیتا۔ عزاداروں میں غربت علی کا جملہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ کے ہاں مجلسوں میں بیان ہوتا ہے نا کہ امام حسین غریب کربلا، غریب نہنوا، کائنات کے بڑے غریب، جنہوں نے خود کہا تھا او میرے شیعہ یا شیعتی ما ان شربتم ما عذب فذکرونی او سمیتم بغریب او شہید فندبونی، جب پانی پینا حسین کی پیاس یاد کرنا، جب کسی غریب و شہید کی خبر سننا، پہلے میری غربت پہ رونا، لیکن میں لفظ بدل کر کہہ رہا ہوں حسین بڑے غریب ہیں، علی حسین سے بھی بڑا غریب ہے، علی حسین سے بھی بڑا، نہیں سمجھ آئی، علی حسین سے بھی بڑا غریب۔ اللہ غریب کے رحمت کرے حضرت آیت اللہ شیخ محمد حسین نجفی پر، جنہوں نے سعادت الدارین میں یہ لفظ لکھے کہ حسین کون تھے؟ جو دوڑتے ہوئے گھوڑے سے رخسار کے بھل زمین پر آئے، بڑی دیر گزر گئی، حسین نے سر نہ اٹھایا، کمینوں میں چہمہ گویاں ہونے لگی، کوئی کہتا تھا حسین مارا گیا ہے، کوئی کہتا تھا حسین زندہ ہے۔ شمر لعین، اللہ اس پہ لعنت کرے، یہ کہتا ہے ٹھہرو میں تمہیں ابھی پتہ کیے دیتا ہوں۔ کہ کیسے پتہ چلے گا؟ کہ گھوڑ سواروں کا دستہ تیار کرو، اور گھوڑ سواروں کا دستہ تیار ہوا۔ کہ اب کیا کریں؟ کہ ذرا زینب کے خیمے کی طرف لے جاؤ، اور غیور مومنو ادھر گھوڑ سواروں کا دستہ چلا، ادھر کونیوں کے بھل حسین اٹھا۔ کہ شمر حیا کر، ابھی میں زندہ ہوں، اور میری بہن بڑی پردہ دار ہے۔ اب سنو گے علی کی غربت، جب تک حسین زندہ رہے کسی نے زینب کو ننگا سر نہیں دیکھا، کسی نے خیمے کو لگی ہوئی آگ نہیں دیکھی۔ آئے علی وہ غریب ہے جس کے سامنے دروازہ جلایا گیا اور لوگ اندر داخل ہوئے۔ ایران کا ایک عالم کہتا ہے او زہرا کو مرتے دم تک دو چیزیں نہیں بھولی، جب بھی بابے کی قبر پہ آتی تھی نا یہ دو لفظ کہتی تھی، بابا تیرے بعد مجھے دو ظلم نہیں بھولے۔ کون سے دو ظلم؟ بابا لوگوں کا بغیر اجازت میرے گھر آنا،
لوگوں کا بغیر اجازت میرے گھر آنا، اور بابا تیری بیٹی کے ہاتھ کی ہڈیوں کا ٹوٹ جانا یہی وجہ ہے۔ اور جب علی سیدہ کو اور قبر کے حوالے کرنے گئے تھے نا، تو آپ سنتے ہیں نا کہ قبر سے ہاتھ برآمد ہوئے، حضرت علی نے اپنا منہ زہرا کے کان کے قریب کیا، غریب علی نے رو کر ایک لفظ کہا، زہرا بابا سے میری شکایت نہ کر، میں تیرے بابے کی امانت کو سنبھال نہیں پایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ بار الہ ہم سب کی دعائیں قبول فرما، ہم سب کے مرحومین کی بخشش فرما، ہمیں دین و دنیا کی سعادت نصیب فرما، مرحومین کے درجات بلند فرما، بچوں کی زندگیاں دراز فرما۔ میرے اللہ جو بیان ہوا اگر کمی کوتاہی رہ گئی تو معاف فرما، اگر بیان حق ہے تو عمل کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بلند تر صلوات۔